بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بارے میں بات کریں گے۔ توحید کا گلگلہ اٹھا، چمنستان سعادت میں بہار آ گئی، آفتاب ہدایت کی شعائیں ہر طرف پھیل گئیں، اخلاق انسانی کا آئینہ پر تو قدس سے چمک اٹھا، یعنی یتیم عبداللہ، جگر گوشہ آمنہ، شاہ حرم، حکمران عرب، فرما روائے عالم، شہنشاہ کونین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم قدس سے عالم امکان میں تشریف فرمائے۔ تاریخ ولادت کے متعلق مصر کے مشہور دان عالم محمود پاشا فلکی نے ایک رسالہ لکھا، جس میں انہوں نے دلائل ریاضی سے ثابت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول روز دوشنبہ مطابق 20 اپریل 571 میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا گیا، اور عام طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ عبد المطلب نے یہ نام رکھا تھا۔ سب سے پہلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ نے اور 2-3 روز کے بعد صوبیہ نے دودھ پلایا۔ صوبیہ ابو لہب کی لونڈی تھی۔ صوبیہ کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ اس زمانہ میں دستور تھا کہ شہر کے رؤساء اور شرفاء شیرخوار بچوں کو اطراف کے قصبات اور دیہات میں بھیج دیتے تھے۔ یہ رواج اس غرض سے تھا کہ بچے بدوؤں میں پل کر فصاحت کا جوہر پیدا کرتے تھے اور عرب کی خالص خصوصیات محفوظ رہتی تھیں۔ شرفائے عرب نے مدت تک اس رسم کو محفوظ رکھا، یہاں تک کہ بنو امیہ میں دمشق میں پایا تخت قائم کیا اور شاہانہ شان و شوکت میں کسریٰ و قیصر کی ہمسری کی۔ تاہم ان کے بچے صحراؤں میں بدوؤں کے گھر میں پلتے تھے۔ ولید بن عبد الملک خاص اسباب سے نہ جا سکا اور حرم شاہی میں پلا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خاندان بنی امیہ میں صرف ولید ہی ایک شخص تھا جو صحیح عربی نہیں بول سکتا تھا۔ دستور مذکور کی بنا پر سال میں 2 مرتبہ دیہات سے شہر میں عورتیں آیا کرتی تھیں، اور شرفائے شہر اپنے شیرخوار بچوں کو ان کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ اس دستور کے موافق آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے چند روز بعد قبیلہ حوازن کی چند عورتیں بچوں کی تلاش میں آئیں۔ ان میں حضرت سعدیہ حلیمہ بھی تھیں۔ اتفاق سے ان کو کوئی بچہ ہاتھ نہیں آیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے ان کو مقرر کرنا چاہا تو ان کو خیال آیا کہ یتیم بچے کو لے کر کیا کروں گی، لیکن خالی ہاتھ بھی نہ جا سکتی تھی، اس لیے حضرت آمنہ کی درخواست قبول کی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر گئیں۔ ان کی ایک صاحبزادی تھی جن کا نام شیمہ تھا۔ ان کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت انس تھا، وہی آپ کو کھلایا کرتی تھی۔ 2 برس کے بعد حلیمہ آپ کو مکہ میں لائیں اور آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کیا۔ چونکہ اس زمانہ میں مکہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی، آپ کی والدہ نے فرمایا کہ واپس لے جاؤ، چنانچہ دوبارہ گھر میں لائیں۔ اس میں اختلاف ہے کہ آپ حضرت حلیمہ کے یہاں کتنے برس تک رہے۔ ابن اسحاق نے وثوق کے ساتھ 6 برس لکھا ہے۔ حوازن کا قبیلہ فصاحت و بلاغت میں مشہور ہے۔ ابن سعد نے طبقات میں روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں تم سب میں فصیح کیونکہ میں قریش کے خاندان سے ہوں اور میری زبان بنی سعد کی زبان ہے۔ بنی سعد حوازن ہی کے قبیلہ کو کہتے ہیں۔ حضرت حلیمہ کے ساتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے انتہا محبت تھی۔ عہد نبوت میں جب وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ماں کہہ کر لپٹ گئے۔ حضرت حلیمہ کے شوہر یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی باپ کا نام حارث بن عبدالاعزیٰ تھا۔ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد مکہ میں آئے اور اسلام لائے۔ حارث آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یہ تم کیا کہتے ہو؟ آپ نے فرمایا، ہاں، وہ دن آئے گا کہ میں آپ کو دکھا دوں گا کہ میں سچ کہتا تھا۔ حارث مسلمان ہو گئے۔
آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 رضائی بھائی بہن تھے، جن کے نام یہ ہیں: عبداللہ، انیسہ، حذیفہ اور حذافہ، جو شیمہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ ان میں سے عبداللہ اور شیمہ کا اسلام لانا ثابت ہے، باقیوں کا حال معلوم نہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جب 6 برس کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مدینہ گئیں۔ چونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کی ننہال خاندان نجار میں تھی، وہیں ٹھہریں۔ اس سفر میں ایمن رضی اللہ تعالی عنہا بھی ساتھ تھیں، جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دایا تھیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کی والدہ اس ننہالی رشتہ کی وجہ سے مدینہ گئیں، لیکن یہ رشتہ دور کا رشتہ تھا۔ قیاس میں نہیں آتا کہ صرف اتنے سے تعلق سے اتنا بڑا سفر کیا جائے۔ بعض مورخین کا یہ بیان ہے کہ حضرت آمنہ اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے گئی تھی، جو مدینہ میں مدفون تھے۔ بہرحال 1 مہینہ تک مدینہ میں مقیم رہیں۔ واپس آتے ہوئے جب مقام ابواء میں پہنچی تو ان کا انتقال ہو گیا اور یہی مدفون ہوئی۔ ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ میں آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیام مدینہ کی بہت سی باتیں یاد رہ گئی تھیں۔ جب آپ قیام مدینہ کے زمانہ میں ایک دفعہ بنو عدی کے منازل پر سے گزرے تو فرمایا کہ اسی مکان میں میری والدہ ٹھہری تھی، یہی وہ تالاب ہے جس میں نے تیرنا سیکھا تھا، اسی میدان میں انیسہ ایک لڑکی کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ والدہ ماجدہ کے انتقال کے بعد عبد المطلب نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دامن تربیت میں لیا۔ آپ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ عبد المطلب نے 82 برس کی عمر میں وفات پائی اور حجون میں مدفون ہوئے۔ اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 8 برس کی تھی۔ عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ساتھ تھے اور فرط محبت سے روتے جاتے تھے۔ عبد المطلب نے مرنے کے وقت اپنے بیٹے ابو طالب کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت سپرد کی۔ ابو طالب نے اس فرض کو جس خوبی سے ادا کیا، اس کی تفصیل بھی آگے بتائی جائے گی۔ یہ واقعہ خاص طور پر لحاظ رکھنے کے قابل ہے کہ عبد المطلب کی موت نے بنو ہاشم کے رتبہ امتیاز کو دفعتاً گھٹا دیا، اور یہ پہلا دن تھا کہ دنیوی اقتدار کے لحاظ سے بنو امیہ کا خاندان بنو ہاشم پر غالب آ گیا۔ عبد المطلب کی مسند ریاست پر اب حرب متمکن ہوا، جو امیہ کا نامور فرزند تھا۔ مناسب ریاست میں سے صرف سقایا یعنی حجاج کو پانی پلانا عباس کے ہاتھ میں رہا، جو عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے مختلف ازواج سے تھے۔ ان میں سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ اور ابو طالب ماں جائے بھائی تھے، اس لیے عبد المطلب نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو طالب ہی کے آغوش تربیت میں دیا۔ ابو طالب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر محبت رکھتے تھے کہ آپ کے مقابلہ میں اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ سوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر سوتے اور باہر جاتے تو ساتھ لے کر جاتے۔ غالباً جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 10-12 برس کی ہوئی تو آپ نے بکریاں چرائیں۔ عرب میں بکریاں چرانا معیوب کام نہ تھا، بڑے بڑے شرفاء اور امراء کے بچے بکریاں چراتے تھے۔ خود قرآن مجید میں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ عالم کی گلہ بانی کا دیباچہ تھا۔ زمانہ رسالت میں آپ اس سادہ اور پرلطف مشغلہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جنگل میں تشریف لے گئے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ جڑ بیریاں توڑ توڑ کر کھانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو خوب سیاہ ہو جاتے ہیں زیادہ مزے کے ہوتے ہیں۔ یہ میرا اس زمانہ کا تجربہ ہے جب میں بچپن میں یہاں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ابو طالب تجارت کا کاروبار کرتے تھے۔ قریش کا دستور تھا کہ سال میں ایک دفعہ تجارت کی غرض سے شام کو جایا کرتے تھے۔
آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 12 برس کی ہو گئی تو ابو طالب نے حسب دستور شام کا ارادہ کیا۔ سفر کی تکلیف یا کسی اور وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ نہیں لے جانا چاہتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو طالب سے اس قدر محبت تھی کہ جب ابو طالب چلنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے لپٹ گئے۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل شکنی گوارا نہ کی اور ساتھ لے لیا۔ عام مورخین کے بیان کے موافق بحیرہ کا مشہور واقعہ اسی سفر میں پیش آیا۔ اس واقعہ کی تفصیل اس طرح بیان کی گئی ہے کہ جب ابو طالب بصرہ میں پہنچے تو ایک عیسائی راہب کی خانقاہ میں اترے جس کا نام بحیرہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اس نے کہا، یہ سید المرسلین ہیں۔ لوگوں نے پوچھا، تم نے کیوں کر جانا؟ اس نے کہا، جب تم لوگ پہاڑ سے اترے تو جس قدر درخت اور پتھر تھے سب سجدہ کے لیے جھک گئے۔ یہ روایت مختلف پیراہوں میں بیان کی گئی ہے۔ تعجب یہ ہے کہ اس روایت سے جس قدر عام مسلمانوں کو شغف ہے اس سے زیادہ عیسائیوں کو ہے۔ اسلام کے آغاز تک لڑائیوں کا جو متواتر سلسلہ چلا آتا ہے، ان میں یہ جنگ سب سے زیادہ مشہور اور خطرناک ہے۔ یہ لڑائی قریش اور قیس قبیلہ میں ہوئی۔ قریش کے تمام خاندانوں نے اس معرکہ میں اپنی اپنی الگ فوجیں قائم کی۔ آل ہاشم کے علم بردار زبیر بن عبد المطلب تھے اور اسی صف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شریک تھے۔ بڑے زور کا معرکہ ہوا۔ اول قیس پھر قریش غالب آئے اور بالآخر خاتمہ صلح پر ہوا۔ اس لڑائی میں قریش کا رئیس اور سپہ سالار اعظم حرب بن امیہ تھا جو ابو سفیان کا باپ اور امیر معاویہ کا دادا تھا۔ چونکہ قریش اس جنگ میں برسر حق تھے اور خاندان کے نام کا معاملہ تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی، لیکن جیسا کہ ابن ہشام نے لکھا ہے، آپ نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ عام سہیلی نے صاف تصریح کی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جنگ نہیں کی۔ ان کے الفاظ یہ ہیں، اور آپ نے اس لڑائی میں جنگ نہیں کی، حالانکہ آپ لڑائی کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لڑائی ایام الحرام میں پیش آئی تھی۔ نیز یہ وجہ تھی کہ فریقین کافر تھے اور مسلمانوں کو لڑائی کا حکم صرف اس لیے خدا نے دیا کہ خدا کا بول بالا ہو۔ اس لڑائی کو فجار اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایام الحرام میں یعنی ان مہینوں میں پیش آئی تھی جن میں لڑنا جائز نہ تھا۔ لڑائیوں کے متواتر سلسلہ نے سینکڑوں گھرانے برباد کر دیے تھے اور قتل اور صفاقی موروثی اخلاق بن گئے تھے۔ یہ دیکھ کر بعض طبیعتوں میں اصلاح کی تحریک پیدا ہوئی۔ جنگ فجار سے لوگ واپس پھرے تو زبیر بن عبد المطلب نے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور خاندان کے سرکردہ تھے، یہ تجویز پیش کی کہ چنانچہ خاندان ہاشم، زہرہ اور تیم عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جمع ہوئے اور معاہدہ ہوا کہ ہم میں سے ہر شخص مظلوم کی حمایت کرے گا اور کوئی ظالم مکہ میں نہ رہنے پائے گا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاہدہ میں شریک تھے اور عہد نبوت میں فرمایا کرتے تھے کہ معاہدہ کے مقابلہ میں اگر مجھ کو سرخ اونٹ بھی دیے جاتے تو میں نہ بدلتا، اور آج بھی ایسے معاہدہ کے لیے کوئی بلائے تو میں حاضر ہوں۔ اس معاہدہ کو حلف الفضول اس لیے کہتے ہیں کہ اول اس معاہدہ کا خیال جن لوگوں کو آیا ان کے نام میں لفظ فضیلت کا مادہ داخل ہے، یعنی فضیل بن حرس، فضیل بن وا اور مفضل، یہ لوگ جرہم اور قطورہ کے قبیلہ کے تھے۔ اگرچہ یہ معاہدہ بیکار گیا اور کسی کو یاد بھی نہ رہا، چنانچہ قریش نے نئے سرے سے بنیاد ڈالی، تاہم بانی اول کو نیک نیتی کا یہ ثمرہ ملا کہ ان کے نام کی یادگار اب تک باقی ہے۔